السلام علیکم ناظرین، ریڈ روم میں خوش آمدید۔ جیسے ہم مختلف سیاستدانوں سے بائیں بازو کی پرسنالٹی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب افراسیاب خٹک صاحب کو، جو کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائد ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا، جس کا نام پشتون قومی جرگہ تھا، جو 3 روزہ چلی۔ اس کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے سب سے پہلے تو کئی مختلف قسم کے اقدامات کیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو ہم کالعدم قرار دیں گے کیونکہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اور اسی میں اس جرگے کو روکنے کی عمل میں 3 لوگ وہاں پر پولیس کے ہاتھوں فائرنگ کی وجہ سے ان کی جان بھی لے لی گئی، جو کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ اس جرگے میں پہنچے، اور جب سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہم نے اس کی فوٹیج دیکھی تو ہم واقعی حیران رہے، کیونکہ شاید یہ پی ٹی ایم کی اپنی تحریک میں بھی ان کا سب سے بڑا جلسہ ثابت ہوا۔ اور اس میں تقریباً یہ کہنا بات غلط نہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کی تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں، بشمول وہ پارٹی جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، وہ اس میں شامل ہوئی، بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے ہی چھتری تلے ہوگا۔ ان سب چیزوں پر ہم افراسیاب خٹک صاحب سے پوچھیں گے۔ پی ٹی ایم کا یہ بھی کہنا ہے، جو سب سے دلچسپ بات ہے، کہ ہم نے ایک 16 نکاتی ایجنڈا بھی پاس کیا، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2 مہینے کی مہلت دی ہے کہ فوج اور طالبان دونوں خیبر پختونخوا کے علاقوں سے پیچھے ہٹ جائیں، اس جنگ کو ختم کیا جائے اور امن قائم کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا جناب افراسیاب خٹک صاحب، دی ریڈ روم میں آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ دونوں سے مل کے، اور آپ کا شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ افراسیاب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو عمل تھا جس میں حکومت پاکستان نے اس جرگے کو روکنے کی کوشش کی اور پی ٹی ایم کو کل عدم قرار دینے کی کوشش کی، یہ آخر کار کیوں ہوا اور اس کے کیا اثرات ہیں پشتون سیاست پر اور پاکستانی سیاست پر بھی؟ جی، میری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ ایک ڈیکیڈ کی سیاست پر اگر نظر ڈالیں تو پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران فوج کا عمل دخل بڑھا، جرنیلوں کا عمل دخل بڑھا ریاست کو چلانے میں، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی، انہوں نے اور بھی اس کو بڑھاوا دیا۔ اور ابھی جو حکومت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل جرنیلوں کی چھتری کے نیچے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک طرح سے جرنیلوں کا اثر بڑا ہے ریاستی نظام چلانے میں، اس سے نہ صرف جو ورٹیکل ڈیموکریسی ہے، یعنی پاکستان کے عوام کی شرکت جمہوریت میں اور آئینی نظام، وہ کمزور ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں ہاریزونٹل ڈیموکریسی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ دیکھیں نا، پاکستان میں 2 اسٹیٹ سسٹم ہیں، ایک ڈی جورے اور ایک ڈی فیکٹو۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں کی قیادت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہمارے بڑے صوبے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یعنی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، کابینہ کے سارے نام مجھے یاد نہیں ہے، معلوم بھی سارے نہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے، مجھے جہاں تک نام یاد ہے، مثلا پختونخوا سے ایک وزیر ہے امیر مقام صاحب، اور وہ بھی ایک سیفران کی منسٹری تو ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ تو فاٹا کے ساتھ تھی، فاٹا مرج ہو گیا تو وہ منسٹری، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ ایک فکشن ہے، انہوں نے رکھا وہ منسٹری کے علاوہ کوئی اور منسٹر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جرنیلوں کو دیکھیں، کور کمانڈر، 9 کور کمانڈر ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیئرمین چیف 12 ایک درجن کے قریب، ان میں بھی آپ دیکھیں تو باہر سے کوئی نہیں۔ تو یہ جو کنسنٹریشن آف پاور ہے، اس سے تھوڑا سا بلوچستان میں اور پختونخوا میں بے چینی بڑھ گئی ہے، اور بدقسمتی سے یہ جرنیلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے خطرہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پشتون اور بلوچ نیشنلسٹوں سے خطرہ ہے، یعنی ان کا جو
थ्रेट परसेप्शन है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा है। तो देखें ना, जो पीटीएम है वो आप देखिए वो नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पिछले 6 साल में 2018 से शुरू हुई बात, उन्होंने कभी तशद्दुद नहीं किया, उनकी किसी मौके पे भी कोई इस तरह का सबूत, कोई इस तरह की एविडेंस नहीं है कि उन्होंने तशद्दुद किया हो। लेकिन उसके बावजूद उनकी एक्टिविटीज को जैसे उन्होंने सेंसर किया हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं छोड़ते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जब उन्होंने ऐलान किया तो जो रियासती रद्द-ए-अमल था वो जरा यानी कोई बहुत इरेशनल था, बहुत गैर माकूल था। इसलिए कि अब देखें ना, बैन लगाने के लिए तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, यानी कोई एविडेंस, कोई आप तकरीरें ही कहें कि फलां मौके पर फलां ने ये तकरीर की, अमल किया। आपने कहा कि मैं आपको बताऊं, जब ये ऐलान हुआ तो इन्होंने बैन का ऐलान किया तो इनका ये ख्याल था कि इससे लोग डर जाएंगे और लोग नहीं आएंगे। फिर भी जब इन्होंने देखा तो वजीर दाखिला पेशावर गए, उससे जरगे मुनाकिद होने से पे एक दिन पहले, उससे पहले इस जगह पे हमले हुए जहां ये जगह हो रहा था, आपको मालूम है। और सूबाई हुकूमत का ये कहना था कि ये जो हमले हुए हैं ये मरकजी हुकूमत की और इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिदायत पे हुए हैं। सूबाई हुकूमत बहरहाल ये कह रही थी, अब ये हम नहीं कह सकते कि कितनी सदाकत होगी, बहरहाल। और उसमें फिर जैसे आपने कहा 4 आदमी मारे गए जी, जो इन्होंने गोलियां चलाई, 4 आदमी उसमें जान से गए। तो ये भी किया। लेकिन फिर जो वजीर दाखिला आए वो इसलिए आए थे पेशावर, उन्होंने कहा कि ये जरगा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो अब तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इसको डिले करें। और लोगों ने पूछा वहां, अच्छा वजीर आला ने वजीर दाखिला का मुकाबला करने के लिए उसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें पख्तूनख्वा में जो मौजूद सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने बिला तफरीक बुलाया। तो बास पार्टी के लीडरों ने उनसे बहस की, मसलन एनडीएम के चेयरमैन मोहसिन दावड़ ने उनसे बहस की। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होगा और क्यों आपने बैन किया पीटीएम को। उसने कहा कि इनके दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। तो उसने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों से तो राब्ते सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियों के, उन पे क्यों बैन नहीं करते? यानी अगर बैन करने का यही मयार है तो सबसे ज्यादा तो फिर उधर बात जाती है वगैरह। तो थोड़ी सी बहस हो गई, तो थोड़ा सा उसको अंदाजा हुआ कि यहाँ पे कोई पार्टियां भी तैयार नहीं है और सूबाई हुकूमत भी शायद एंथुसियास्ट नहीं थी इस मामले में। तो फिर उसे वजीर आला ने सारा कहा कि हम उनसे बात करेंगे वगैरह। तो फिर जरगा मुनाकिद होने की तरफ गया। तो लेकिन मरकजी हुकूमत के अगर बस में होता तो ये तो नहीं मुनाकिद करने देना चाहते थे। लेकिन वहां की जो रायआमा थी, और फिर आपने देखा कि कैसे जैसे सुबह उमड़ आया। लेकिन इसके ये माने नहीं है कि इन्होंने वैसे जरगा करने दिया। मसलन पीटीएम की सियासी बेस या उसकी ताकत ज्यादा पख्तूनख्वा के जुनूब में है। तो जुनूब से जो रास्ता आता है वो वहाँ टनल, वो उन्होंने बंद करी। 5 दिन वो टनल बंद रहा। इससे लोगों को कितनी मुश्किलात हुई मैं आपको नहीं बता सकता, मरीजों को, तो दूसरे लोगों को। और ये तो इंडस हाईवे है, कराची से चीजें आती हैं वो। फिर ये कि 5 दिन खैबर पख्तूनख्वा के 2 जिलों खैबर, पेशावर और खैबर में यानी इंटरनेट भी बंद रहा, टेलीफोन की सिग्नल्स भी बंद रहे। तो मिलियनों लोगों को 5 दिन उनको इज्तिमाई सजा दी गई। यानी हमारे यहाँ भी एफसीआर एक तरह से नाफिज है, जो एफसीआर था जिसमें इज्तिमाई सजा दी जाती थी, तो वो भी लोगों को देखना पड़ा। तो मैं भी गया था शिरकत करने के लिए 10 तारीख को, और 11 से मैंने जाना शुरू किया वहां पे। तो रुकावटें डाली गई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इजाजत सूबाई हुकूमत ने दी तो वो हर चीज जो थी वो बिल्कुल दरवाजे खुले थे, ऐसी बात नहीं थी। मरकजी हुकूमत की तरफ से पाबंदियां जो थी वो थी। मीडिया में उनको कवरेज नहीं मिली, जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। तो ये सूरत हाल थी जरगा करने की। इसके बाद आप जैसे सवाल करते हैं तो मैं समझ गए। अफरासियाब साहब ये बताएं कि ये जो उन्होंने मेन स्लोगन रेज किया है इस जरगे के बाद कि 60 दिन के अंदर अंदर तालिबान भी छोड़ दें खैबर पख्तूनख्वा को, और फौज भी छोड़ दे या फौजी ऑपरेशन ख़त्म हो, तो क्या ये मुमकिन है? और अगर ये नहीं होता तो फिर पीटीएम के पास क्या लाहे अमल है? इस पर कुछ तज्जिया, अपना शेयर करें, अपने ख्यालात शेयर करें। जी, गुजारिश ये है कि ये मुतालबा यानी पीटीएम के प्लेटफॉर्म से जरूर हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे सूबे के लोगों का, अवाम का मुतालबा है।
اور یہ جو بعض لوگ کہتے تھے نا کہ پی ٹی ایم نعرے لگاتی ہے یا این ڈی ایم کے بارے میں یہ کہتے تھے, یا وہاں دوسرے جو لوکل اپرائزنگز ہوئی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اس میں غلط نعرے لگتے ہیں. یہ نعرے تو آپ نے دیکھا پولیس والوں نے بھی لگائے, یعنی پولیس جو وردی میں پولیس ہے, یعنی سرکاری ملازم ہے, ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو وردی والے ہیں یا یہ ان کو, یعنی یہ اصل میں ڈی ملٹرائزیشن, سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو ڈی ملٹرائزیشن آف دا پروونس. دیکھیں نا یہ جو سو کال فاٹا تھا وہ مرجر کے بعد بھی فلی ملٹرائزڈ ہے, اور وہاں پہ اس لیے مرجر نہیں ہوا کہ اس کو یعنی جرنیل چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ جو طالبان کا پروجیکٹ ہے یہ تو اب بھی ان کا پروجیکٹ ہے. دیکھیں نا عمران خان نے برملا کہا, ان کا ویڈیو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس نے کہا کہ ہم نے میٹنگ بلائی جب میں وزیر اعظم تھا اور ہم نے فیصلہ کیا جس میں جنرل باجوہ بھی بیٹھے تھے, جنرل فیض امین بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے, ان کی ریہیبلیٹیشن کا پلان بنا, اس کے لیے میرا خیال 10 ارب روپیہ کا انہوں نے بجٹ کہا. تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو ریاست کا منصوبہ تھا کہ وہ آ جائیں. مقامی لوگوں نے بہت کہا کہ یہ نہ کریں, اس کی بڑی مخالفت ہوئی. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہم سب لوگوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا کہ نہ کریں, یہ غلط بات ہے. لیکن یہ ایک طرح سے یہ خود اس کو لے آئے. تو لوگ جو ہیں یہ, یعنی آپ نے دیکھا بنو میں لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ یہاں سے فوج نکل جائے. بنو کے لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے کہا, یعنی وہ پی ٹی ایم نے تو نہیں بلایا تھا جلسہ یا وہ ریلی یا وہ جو اپرائزنگ تھی, وہ تو ایک طرح سے اسپونٹینیس اپرائزنگ تھی, گراس روٹ. تو یہ پورے صوبے میں یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ملٹرائزیشن اور دہشت گردی ایک سکے کے دو رخ ہیں, جو جب تک دونوں نہیں نکلیں گے یہاں سے اس وقت تک یہاں پہ امن نہیں آئے گا. 45 سال میں یہ ہو رہا ہے جی. اور خصوصاً یہ 2014 والا آپریشن ضرب عزم, اس سے پہلے 6-7 آپریشن اور ہوئے, اور ضرب عزم میں یعنی ٹینکوں سے, توپوں سے, جہازوں سے ملک کے اندر آپریشن ہوا جی. یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک ملک اپنے ملک حدود کے اندر اس طرح کے آپریشنز کرتا ہے. اس کے بعد بھی دہشت گردی بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہوئی. تو پھر اسے کیا نتیجہ نکالا جائے سوائے اس کے کہ جو اس جرگے نکالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ان کا ہے یہ صوبے کے عوام کی اسپریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ ایک رات میں وہ نکل جائیں اور امن آ جائے گا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بات چیت ہو, ایک پلان ہو, اس کے مطابق ساری چیزیں ہوں. لیکن یہ مطالبہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ پاپولر اسپریشنز کی نمائندگی کرتا ہے. ایک جو میرا سوال ہے وہ طالبانائزیشن کے حوالے سے ہے کہ اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ طالبان کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ وہ جو بات ہوئی تھی موسل بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ری گروپ کر رہے ہیں, خاص طور پہ جب افغانستان میں حکومت فال کی ہے اس کے بعد ری گروپنگ ہو رہی ہے. تو اس میں پاکستانی ریاست کا کیا رول ہے, اس میں بین الاقوامی کا کیا رول ہے؟ جی پہلی بات جو آپ نے کہی ہے وہ بہت اہم بات ہے. بات یہ ہے کہ دوحہ ڈیل امریکہ نے طالبان کے ساتھ کیا. دوحہ ڈیل کا بیسک مقصد طالبان کو انجیکٹ کرنا تھا افغانستان کے سسٹم میں, ان کو لانا تھا واپس. یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے, یا وہاں پر جو اسٹیٹ کولیپس ہوا ہے یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. یہ جو امریکہ کا پلان تھا یہ اس کا حصہ ہے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں نا پہلے انہوں نے جب بات چیت شروع کی تو بات چیت سے اسٹیٹ, افغانستان کی اسٹیٹ باہر تھی, یعنی افغانستان کی اسٹیٹ کو بات چیت میں حصہ نہیں دیا گیا. اور اس میں بھی پہلے ایمبیسیڈر زلمے خلیل زاد نے کہا کہ 4 اس میں پوائنٹس تھے, آبجیکٹیوز تھے جن کے اوپر مذاکرات شروع ہوئے دوحہ میں. پہلا یہ تھا کہ امریکی فوجیں افغانستان سے نکلیں گی. دوسرا یہ تھا کہ طالبان گارنٹی دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ تھی کہ بین الافغان مذاکرہ, انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا, افغانوں کے درمیان بات چیت ہوگی. اور چوتھی بات یہ تھی کہ جنگ بند ہو جائے گی. پہلے دن ایمبیسڈر خلیل زاد نے کہا کہ یا 4 پہ بات ہوگی, فیصلہ ہوگا, یا ایک پہ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک طرح سے جو نان طالبان افغان تھے ان کو ٹریپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک طرح سے ڈھکوسلا کے دکھایا کہ یعنی طالبان کو ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاگ نہ کریں اور جنگ بند نہ کریں. یہ امپریشن دیا انہوں نے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد طالبان نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے. تو نے کہا اچھا یہ پہلے 2 پہ ہم بات کر لیتے ہیں, باقی 2 کو پھر آپ افغان جانے اور آپ کا کام. یہاں سے دیکھیں نا نظر آتا کہ کیا تھا. پھر اس کے بعد
مجھے بہت ذمہ دار افغانوں نے بتایا تھا اس معاہدے کے بعد کہ جب امریکی یہ معاہدہ کا ڈرافٹ ان کو دکھانے لے گئے اور افغان پریزیڈنٹ کو انہوں نے دکھایا ڈاکٹر اشرف غنی کو، تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. تو ڈاکٹر اشرف غنی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ریکگنائز کر لیا ہے طالبان کی حکومت کو؟ انہوں نے کہا کیوں سر کہ یہ تو معاہدے میں دو فریق ہیں اور آپ نے اس کو کوئی کوالیفیکیشن نہیں، آپ نے کہا کہ دونوں کی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ویل تھنک اباؤٹ اٹ. تو اگلی دفعہ جب وہ لے آئی تو لکھا تھا، جہاں لکھا ہوا تھا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان، تو اس میں بریکٹ میں انہوں نے لکھا which is not recognized by the United States. یعنی صرف اس حد تک انہوں نے ایک طرح سے ونڈو ڈریسنگ کی، لیکن اس کا سبسٹنس نہیں بدلا. پھر یہ ہوا کہ یعنی افغان اسٹیٹ کو معاہدے سے باہر رکھا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ڈاکٹر اشرف غنی کی قیادت میں افغان اسٹیٹ اور گورنمنٹ تھی، اس کو امریکہ نے ڈی ریکگنائز کیا. جو ریکگنیشن دی تھی واپس لے لی انہوں نے. پہلا قدم یہ تھا. پھر دوسرا قدم یہ ہوا کہ جب ڈیل پہ دستخط ہو گئے تو طالبان کو کہا گیا کہ وہ طالبان بھی وہ طالبان پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہاں سے دوحہ جاتے تھے اور اکثر تو پاکستانی پاسپورٹوں پہ جاتے تھے، لیکن ایک انسرجنٹ تنظیم جو ایک پڑوسی ملک میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اپنے ملک میں نہیں ہے، اس کو کہا گیا کہ وہ گارنٹی دے گی کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور ڈیٹ بھی نہیں ہے کہ یہ 1 سال کے لیے دے گی، 5 سال کے لیے دے گی، کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہے. یعنی ایک بلینک چیک ہے کہ 50 سال بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اور اس میں ایک طرح سے طالبان کو انہوں نے ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی اسٹیٹ کے طور پر، کیونکہ گارنٹی کون کرتا ہے؟ مثلا ہم اور آپ پاکستان میں ہیں، پاکستانی شہری ہیں، لیکن اگر کوئی گارنٹی مانگنے کے لیے آئے جا رہے، ہم تو سٹیزن کے طور پر گارنٹی نہیں دے سکتے نا، تو اسٹیٹ دیتی ہے نا. لیکن جو انہوں نے کس کو اسٹیٹ ریکگنائز کیا؟ طالبان کو. تو یہ ایک طرح سے یہ پھر اسٹیٹ کولیپس پر اچھا اسٹیٹ کولیپس ہو گیا، بظاہر یہ کہ جیسے ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اصل میں یہ پلان کا حصہ تھا. اور یہ اس لیے تھا کہ یعنی میرے خیال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو ڈی اسٹیبلائز کریں بڑے پیمانے پہ. یعنی تھوڑا سا میں یہ بھی حیران نہیں ہوا کہ اگر یہ ملکوں کو توڑ دیں، یہ جو موجود ملک ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیں، اس کا وہی امکان ہے، کیونکہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتے. دو مقاصد ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ کو روکو، یوریشین یونٹی جو ابھر رہی ہے اس کو سپورٹ کرو، روک دو، یہ پہلا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں ایک نیا محاذ کھول دو روس کے لیے. وہ یوکرائن میں بھی جنگ لڑ رہا ہے، ایک فرنٹ ادھر اس کے لیے کھول دو. اور پھر سینٹرل ایشیا میں دیکھیں نا، پہلا قدم ان کو یہ تھا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. دوسرا قدم یہ ہے کہ روسیوں کو سینٹرل ایشیا سے نکال دو اور سینٹرل ایشیا کو ایک طرح سے طالبانائز کرو. دیکھیں نا، ہمارے ہاں طالبان کے کارخانے تھے پاکستان میں جو چلے گئے افغانستان میں، اب جا رہے ہیں بڑی تیزی سے، یعنی سینکڑوں مدرسے شفٹ ہو رہے ہیں. تو اب پھر افغانستان میں ہوں گے تو افغانستان سے تاجکستان، ازبکستان میں شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بڑا پلان ہے ان کا. تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ طالبان کا جانا اتفاق نہیں تھا، اور یہ ایک نئے جنگ کی بنیاد ہے، کولڈ وار جو چین کے ساتھ ان کی ہے. لیکن روس کے ساتھ بھی، ساؤتھ یونین کے ساتھ جب ان کی کولڈ وار تھی تو ہاٹ وار ہماری سرزمین سے لڑی گئی. یہ ایف پیک انہوں نے بنایا، ایف پیک. تو یہ اس کی تیاری ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی کا یہاں آنا بھی اس کا حصہ ہے. یہ بھی دیکھیں نا، یہ تو ڈیورنڈ لائن کی دونوں طرف طالبان کو ڈپلوائے کرنا تاکہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ اتنی ابھرے کہ سینٹرل ایشیا ہل جائے. تو یہ تو پہلا حصہ تھا. اگر اس پہ تھوڑا سا ہم پاز کر لیں، تھوڑا سا وقفہ کر لیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں آپ کی بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر اور افغانستان کے اندر نظر آ رہی ہے، آپ کے بقول یہ جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہے، جو کہ امریکہ کی طرف سے بھی اور دوسری طرف پاکستان کی فوج کی طرف سے بھی، اس مقصد کے لیے کہ اس کے نتیجے میں سی پیک اور او بی آر بھی رکے، اور دوسرا کہ رشیا بھی ڈی سٹیبلائز ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خطے کے اندر ایسی جنگ چھڑ جائے، انتہا پسندی آ جائے کہ جس کے نتیجے میں چین اور روس کے مقاصد جو ہیں وہ بالکل خراب ہو جائے. کیا میں آپ کی بات درست سمجھاؤں؟ آپ بالکل درست سمجھیں کہ یہی منصوبہ ہے.
اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ افغانستان کے لوگ اکثریت لوگوں کی پہلے سے مسلمان تھی، اور یعنی کوئی 1200-1300 سال سے یہ، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، زیادہ ریڈیکل تو مجاہدین بنائے انہوں نے 80s میں، یہاں کارخانے لگائے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے، اور اس کے ذریعے انہوں نے مجاہدین پیدا کیے، مہاجرین کو مجاہدین میں تبدیل کیا، اور پھر دوسرا قدم یہ تھا کہ اس سے زیادہ ریڈیکل طالبان کو ہی لے آئے۔ اب طالبان پر بھی بس نہیں ٹھہرے، اب داعش کو لے آئے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرن آپ دیکھیں کہ ایک سے دوسرا ریڈیکل جب آتا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ جو نیا ریڈیکل آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پرانے ٹھیک طرح سے مسلمان نہیں ہیں، ان کو تو ہم نے مسلمان بنانا ہے اور شریعت کو بہتر طور پر نافذ کرنا ہے۔ یعنی میں نے تو یہ کچھ یہاں پاکستان میں لٹریچر چھپتا ہے داعش کا سارا، مجھے کچھ کتابیں ان کی دیکھنے کو ملی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک جگہ پہ جہاد فرض ہے، اور وہ طالبان کے خلاف جہاد ہے، کیونکہ وہ ایجنٹس ہیں، پاکستانی فوج کے ایجنٹس ہیں، امریکہ کے ایجنٹس ہیں، یعنی داعش کا یہ کہنا ہے۔ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں بہت، پشتو میں، فارسی میں، اردو میں، تو یہ پوری کیمپین ہے۔ تو یہ کیمپین ایک طرح سے انشور کرتی ہے کہ جنگ جاری رہے گی، اور جنگ کے مقاصد میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ اور دوسرا ایک سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ یعنی ہمارے ہاں تو اکثر لوگ ایک دوسرے کو برا برا کہتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، وہ جو سماجی عوامل ہیں، تاریخی عوامل ہیں، ان پہ بات نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے، خیبر پختونخوا میں خصوصی طور پر اربنائزیشن آئی ہے بڑی تیزی سے، اتنی تیزی سے اربنائزیشن آئی ہے اور پھیلی ہے دور دور علاقوں تک۔ تو اس کا اثر جو ہے ہماری سیاست پر، کلچر پر، معیشت پر، ساری چیزوں پر پڑا ہے، اور نئے طبقات اور اقشار ابھرے ہیں جو یہ اربنائزیشن کے نتیجے میں۔ پشاور ویلی تو بالکل یعنی اپ ٹو دا ٹیتھ وہ مکمل طور پر اربنائز ہو گئی ہے، یعنی ساری علامتیں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی شادی ہالوں میں حالی شادی ہوگی، وہ جو گھروں میں شادیاں وغیرہ کرتے تھے وہ سلسلے ختم ہو گئے ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس دیہاتوں میں عام طور پہ کھلی ملتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہیں، اب مارکیٹ میں ساری چیزیں آنے لگے، ڈیری پروڈکٹ بھی، زراعت بھی ایک طرح سے کمرشلائز ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فریج کو اور ٹیلی ویژن سیٹ کو کسی گھر میں اس کے ہونے کو مڈل کلاس کی علامت یا نشانی سمجھیں تو یہ مڈل کلاس خاصا پھیل گیا ہے، بڑے پیمانے پہ یہ مڈل کلاس ابھرا ہے، اور یہ جو نئے لوگ ابھرے ہیں یہ سیاست کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن روایتی پارٹیوں میں جگہ نہیں تھی، کیونکہ ہماری جو پختونخوا کی سیاست ہے 20ویں صدی پوری اس کے اوپر جو لینڈڈ جینٹری ہے وہ چھائی رہی ہے، اس کا غلبہ رہا ہے۔ تو یہ جو، اور اس میں صرف نیشنلسٹ پارٹیاں نہیں، پیپلز پارٹی میں بھی یہی حال تھا، مسلم لیگ میں بھی یہی حال تھا، جو نیشنلسٹ پارٹیاں ان میں بھی یہی حال تھا۔ تو یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو آپ کے والد صاحب کا کیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی سیاست میں سر اس نے تو نہیں لیا تھا، یہ تو نئے لوگ ہیں نا، یا آپ پارٹی میں عہدہ مانگتے ہیں تو پہلے آپ کے خاندان میں کیا صورتحال تھی، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں تھا نا، لیکن وہ اس پہ اصرار کرتے تھے، جگہ نہیں تھی۔ تو یہ جو نئے کلاسز آئی تھی، یہ جب پی ٹی آئی آئی تو وہ تو ایک یعنی بالکل اس میں کوئی عہدیدار نہیں تھا، بالکل خالی، تو سب لوگ بھاگ کے اس میں شامل ہوئے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کے بارے میں ایٹ دی رسک آف اوور سمپلیفیکیشن، یعنی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ وہ ایک طرح سے یہ جو اربنائٹس ہیں، نئے کلاسز ہیں، ان کی ٹریڈ یونین ہے، وہ اس میں اس کے اندر جم گئے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ۔ یہ صحیح ہے کہ فوج کو بھی اس بات میں دلچسپی تھی، کیونکہ وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بلوچ اور پشتون نیشنلزم کو خطرہ گردانتی ہے، تو وہ بھی چاہتے تھے کوئی الٹرنیٹیو کوئی بھی ابھرے، تو انہوں نے بھی کچھ سپورٹ کیا، لیکن اس کی سوشل بیسس ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ سے وہاں ہیں، اور ایک حصہ اس کا تھوڑا سا حصہ پی ٹی ایم میں بھی گیا ہے، ساؤتھ میں خصوصاً سندرن ڈسٹرکٹ میں پی ٹی ایم میں بھی یہ نئے اربنائٹس۔ اب دیکھیں نا، پی ٹی ایم کے ساتھ جتنی ڈیاسپورا کھڑی ہے، پی ٹی آئی جتنی تو نہیں ہے، لیکن پشتون پالیٹکس میں، پشتون ہسٹری میں، مجھے تو نیشنل عوامی پارٹی کے زمانے یاد ہے نا، اتنی بڑی فالوئنگ کسی بھی سیاسی پارٹی کی دوسرے ملکوں میں ڈیاسپورا میں کبھی نہیں رہی جتنی آج ہے۔ پی ٹی آئی کی پہلے نمبر پر ہے، لیکن پی ٹی ایم کی بھی ہے، یعنی یہ ابھی جو جرگہ تھا یہ بھی اس لیے ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے وسائل جو تھے وہ اس میں زیادہ تر
لوگوں نے چندے کیے جو باہر ڈیاسپورا کے لوگ تھے انہوں نے کیا. تو یہ ایک سماجی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے ہمارے صوبے کی سیاست کا نقشہ بدلا نظر آتا ہے. اور اس میں جو بڑی خامی ہے وہ یہ کہ روایتی پارٹیاں اڈاپٹ نہیں کر سکی ہیں. مثلا جی بڑا دلچسپ تجزیہ آپ نے دیا. جی بہت دلچسپ تجزیہ آپ نے دیا. کچھ ہمارے سیاسی لیڈر, میں تو لیڈروں کے نام نہیں لوں گا, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ بس وہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ ہمارے دادا کے ساتھ تھے, آپ کے دادا ہمارے دادا کے ساتھ تھے, آپ کے والد صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ تھے, آپ میرے ساتھ ہیں. لیکن وہ اگر میتھمیٹیکلی دیکھیں تو وہ جس آبادی کی بات کر رہے ہیں وہ آج کی آبادی کا 10% بھی نہیں ہے. یہ جو 90% نئے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا, ان کے ساتھ آپ کیسے تعلق بنائیں گے, یہ سمجھ نہیں آ رہی جو ہماری روایتی پارٹیاں ہیں. اسی لیے بھی روایتی پارٹیوں کو اور جو تھوڑی سی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اس سے بچی ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں کی یوتھ ان کے پاس ویسے آتی ہے, وہ یوتھ کہیں اور جاتی نہیں ہے. اس نے ان کی پارٹی کا کچھ نہ کچھ بیس اس میں بھی رہا ہے, کیونکہ جو مدرسوں سے فارغ لوگ ہیں وہ ان کا مستقل بیس ہے. بہت ہی دلچسپ تجزیہ آپ نے کیا پورے کس طرح سے طبقاتی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں روایتی پارٹیوں پہ. بہت ہی دلچسپ آپ نے تجزیہ کیا. افراسیاب صاحب, اس پر بھی اب روشنی ڈالیے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ اور علاقوں میں بھی یہ تاثر اکثر ملتا ہے کہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے جو آپ کہہ لیں نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں, یا کم سے کم جو نیشنلسٹ نقطہ نظر رکھتے ہیں, وہ سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں, جبکہ آپ کا بڑا لمبا ایک پیریڈ اپنی جدوجہد کا کمیونسٹ موومنٹ کے ساتھ بھی گزرا ہے اور پشتون نیشنلسٹ موومنٹ کے ساتھ بھی گزرا ہے, اور آج بھی آپ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے اور بلکہ خیبر پختونخوا کی نامور شخصیات میں شامل ہیں, اور بہت بڑا حلقہ ہے لوگوں کا جو آپ کو سنتا ہے اور آپ کو فالو بھی کرتا ہے. اور آپ کی گفتگو سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اور آپ کی پارٹی در حقیقت سی پیک کی حمایت کرتی ہے. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے پلیز, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی بالکل, بلوچستان میں یہ ایک پرسپشن بھی ہے اور ایک فکر بھی موجود ہے کہ گویا چین وہاں پہ آنا چاہتا ہے اور اس کے مقاصد ہیں. تو دیکھیے میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑی لڑائی ہے اس پر میرا پرسپشن یہ ہے کہ مثلا میرا خیال یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے لیے ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی ہے, اور اس کشمکش میں مثلا تین تاریخی کھلاڑی ہیں سینٹرل ایشیا پر غلبے میں. اور سینٹرل ایشیا کے غلبے سے مراد یہ کہ پھر یوریشیا کا جو سارا لینڈ برج ہے اس پر غلبہ جو ہے وہ دنیا پر غلبے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ جو اس میں ایک تو سینٹرل ایشیا میں روس ہے جو 19ویں صدی میں آیا اور سینٹرل ایشیا کو اس نے روسیفائی کیا, سوویت یونین کا ایسا بنایا. اب وہ سوویت یونین میں نہیں ہے لیکن اب بھی اس کا اثر کافی موجود ہے, وہ اس کو اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کیسا سمجھتا ہے. دوسرا پلیئر چین ہے. چین یعنی سنکیانگ یا شنجیان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ہے. ایگور ترک ہیں, ایگور کے علاوہ تھوڑی سی آبادی ازبک کی بھی ہے, ازبکوں کی بھی ہے, تاجک بھی ہیں تھوڑے سے. تو چین نے یعنی ایک دو دفعہ مجھے جانے کا موقع ملا ہے شنجیان, میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور اب کھول دیا ہے. تو یعنی شنجیان ایک ایسا میگنیٹ ہے جو پوری سینٹرل ایشیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گا. اورمچی میں بازار میں مثلا روسی میں دکانوں کے اوپر سائن بورڈ لگے ہیں. میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا کہ یہاں کوئی روسی بولنے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا پھر یہ سائن بورڈ کیسے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے لگے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. اورمچی میں انہوں نے ایسے ڈسٹرکٹ بنائے ہیں, پورے ڈسٹرکٹ جس کے اندر یونیورسٹیاں ہیں اور کالج ہیں, یہ سینٹرل ایشین اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے بنائے ہیں. یا ایک ضلع ایسے ہے کہ جس میں ہاسپٹلس ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, یہ سینٹرل ایشیا کے لیے ہے. اور ان کا منصوبہ تھا, یہ میں تو کئی سال پہلے گیا تھا 2016 یا 2017 میں, تو اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں سے فاسٹ یعنی بلٹ ٹرین چلیں گی سینٹرل ایشیا کے ہر ملک کی طرف. تو یہ چین کا ہے. تیسرا جو پلیئر ہے وہ ہے ترکی, کیونکہ یہ جو سینٹرل ایشین ملک ہیں اس میں تاجکستان کے علاوہ باقی سارے ترک ہیں.
تو ترکی نے انٹرا ٹرکش افیئرس کی ایک منسٹری بھی ہے ان کی. تو ترکی ظاہر ایک ملک تو نہیں بنے گا لیکن ایک کامن ویلتھ بن سکتا ہے, ترکوں کی کامن ویلتھ. تو یہ ایک طرح سے یہ تین ایک طرح سے تاریخی کھلاڑی ہیں آپس میں, ان کے درمیان مقابلہ جنگ نہیں ہے لیکن مقابلہ ہے. اب یہ جو اس کے مقابلے میں جو امریکی یعنی امپائر کہیں یا اینگلو سیکسن امپائر کہیں, پہلے برطانیہ اس کا لیڈر تھا, اب امریکہ ہے, تو اس کے پاس آج اس میں ویسٹرن سرمایہ داری جو ہے وہ اپنی طاقت کھو گئی ہے. یعنی سرمایہ داری کے بحران اتنا ہے کہ ان میں اب اکنامکلی کمپیٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے چین کے ساتھ. اور چین کی ایک نیا ماڈل جس میں انہوں نے مارکیٹ بھی چھوڑی ہے لیکن ایک مضبوط پبلک سیکٹر رکھا ہے انہوں نے, جو ایک بہت کامیاب تجربہ ثابت ہوا ہے. چین بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے. تو اس کے مقابلے کے لیے جو اینگلو سیکسن امپائر ہے ان کے پاس اس کا جواب ہے جہاد کے نام پہ جنگ. اور وہی جو چرچل نے کہا تھا کہ پولیٹیکل اسلام کو ابھارنا چاہیے, چرچل کا یعنی 1940s سے اس کو جو تھا وہ اب آزمانے جا رہی ہے. اور یہ جہاد کہاں سے ہوگا؟ اس کو ایف پیک سے وہ کریں گے. رچرڈ ہالبروک جب پاکستان آیا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس نے کہا تھا کہ وہ خصوصی نمائندہ ہے ایف پیک کے لیے. تو ایف پیک کو انہوں نے ایک مرکز بنایا ہوا ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر ہے, ہم نے پہلے اس کو بات کی ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. تو یہ ایک طرح سے جو اس وقت امریکہ اور اس کے یعنی 5 ملک جو اینگلو سیکسن اس والے ملک ہیں یا ان کے جو اور حامی ہیں, ان کے پاس اقتصادی مقابلے کے قابل یہ نہیں ہے. ان کے پاس ہے تجربہ پرانا, انفلوئنس پرانا, اور کچھ پیسے ہیں ان کے پاس, اور وار انڈسٹری ہے جس کی مدد سے یہ ایک طرح سے ایک اسپوائلر کا رول ادا کریں گے. کمپٹیٹرز میں سے نہیں کہوں گا کہ کمپٹیٹر اگر یہ ہوتے تو پھر مختلف بات تھی نا. وہ کاریڈورز کے مقابلے میں کاریڈورز بناتے, تجارت بڑھاتے. سمجھ رہا ہوں, جی جی جی. تو دے آر اسپوائلرز. اور اس کے لیے بدقسمت یہ ہے کہ جو ان کا بیس ہے ایف پیک کا, اس میں ہم پھر یعنی ہمارے لوگوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کا یعنی کینن فاڈر بنانے کا پروگرام ان کا یہاں پہ آ گیا ہے. سمجھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوتیں سینٹرل ایشیا پر ایکٹیو ہیں اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جبکہ چین شاید جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور سی پیک بنانا چاہتا ہے, تو دوسری طرف امریکہ جو ہے یہاں پہ ایک انتہا پسندی کی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. کیا یہ میں بات درست سمجھاؤں؟ جی درست ہے, بلکہ میں تھوڑا سا وضاحت یہ بھی کروں کہ پشتونوں کے لیے تو سی پیک میں دلچسپی ایک قدرتی بات بھی ہے. دیکھیں نا, پاکستان میں پچھلے 77 ایئرز میں پشتونوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ اور بندرگاہ سے دور ہیں, سمندر سے دور ہیں. یہ ایک طرح سے لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج جسے ہمارے ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں, لوکیشن ڈس ایڈوانٹیج. یہ سی پیک اور یہ چین کی طرف نکلنے والے یہ پہلا ایسا اکنامک انیشیٹو ہے, اکنامک ویو ہے ڈیولپمنٹ کا, جس میں پشتونوں کو لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے, یعنی پہلے وہاں سے ہو کر جائے گا. اور پاکستان کی حکومتیں چاہے جتنی بھی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کی لوکیشن ایسے ہے کہ ان کو چترال سے بھی آنا ہوگا, ہزارے سے بھی آنا ہوگا, اور علاقوں سے بھی آنا ہوگا. یعنی یہ ایک مثلا میں سمجھوں سی پیک تو شروعات ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے آگے نیکسٹ جنریشن ایک اور آئے گی, ایک اور ویو آئے گا. یعنی میرے خیال میں جو سب سے اہم ویو ہو سکتا ہے وہ وخان کاریڈور ہے, جس میں 5 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں. اگر آپ دیکھیں یعنی افغانستان, تاجکستان, چین, پاکستان, انڈیا, جیوگرافیکلی یہ سارے ملک کسی نہ کسی شکل میں آپس میں یہاں پہ قریب ہوتے ہیں. تو اس میں پشتونوں کے لیے تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. وہ ایک طرح سے اس سارے منصوبے میں اور ان کی ٹرانسپورٹ, ان کی اور جو کیپیسٹی تھوڑی سی بعض چیزوں میں ہے, ٹریڈ میں, بارڈر ٹریڈ میں وہ ایگریسو مارکنٹائلز ہیں وغیرہ, تو وہ ان کے لیے ایک میدان کھلے گا. تو ظاہر ہے اب اگر امریکہ کا اور چین کا انڈین اوشن میں مقابلہ ہوتا ہے, وہ تو سپر پاورز ہماری اجازت سے تو وہ تو ہمارے بغیر بھی کریں گی اور کرتی رہیں گی. ہمارے لیے تو اہم یہ ہے کہ اس میں ہمارے اسٹیکس کہاں اور کتنے بنتے ہیں.
تو آپ نے پشتون قوم پرستوں کا ترقی پسندوں کا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے. بلوچوں کا تھوڑا سا مختلف آ رہا ہے کہ جی ہمیں بالکل بھی وہاں پہ پوچھا نہیں گیا, اور گوادر کے حوالے سے بھی ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا چائنیز انجینئرز کو بھی مارا گیا ہے, ماضی میں بھی کئی چائنیز کو مارا گیا ہے. تو اس سارے کے اندر جو بلوچستان کی سچویشن ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ چین کا پرابلم ہے یا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہے جس نے بلوچوں کو بالکل اس میں کوئی اسٹیک نہیں دیا اور ان کو ایکسکلوڈ کیا؟ جی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. دیکھیں تھوڑی سی میں تو پارلیمنٹ میں تھا, تھوڑا سا مجھے موقع ملا تھا اس چیز کو قریب دیکھنے کا. مجھے یاد ہے جو نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جب وزیر اعظم تھے, میں بھی اس میں مجھے شرکت کا موقع ملا تھا. تو احسن اقبال صاحب سے کافی بحث ہماری ہوئی. میں نے کہا کہ ہمارے ہم مثلا ہائیڈر جنریشن کا پوٹینشیل ہے, اور آپ نے سارے اتنے بڑے یعنی 60-62 بلین ڈالرز میں ایک چھوٹا سا وہ ڈالا ہوا ہے ایک پروجیکٹ ہائیڈل کا جنریشن کا, اور آپ ادھر بجلی کی کمپنیاں لے آئے ہیں جو لوٹ مار کر رہی ہیں, ان کو آپ نے اتنا اسپیس دیا ہے اور ہمارا جو پوٹینشیل تھا اس کو اپنے اکاؤنٹیٹ نہیں کیا. تو اس نے کہا یہ چینیوں نے کیا. میں نے کہا میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں نے کہا چینیوں نے دیکھیں اپنے پسماندہ علاقوں کو, یہ جو سنکیانگ تھا یہ کتنا پسماندہ تھا, اگر وہ اس طرف توجہ نہ دیتے تو ساری عمر شنگھائی میں ترقی ہوتی نا. لیکن انہوں نے اپنی اسٹیٹ میں جو بیکورڈ علاقے تھے ان کو بھی فوکس کیا. تو میں نے کہا پاکستان کو بھی اس طرح کرنا چاہیے. آپ کو ہمارے منصوبے آپ نے شامل کرتے, چینیوں سے تو نہیں شامل کرے تھے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. دیکھیں بلوچستان کے بارے میں دو بڑی مس ہینڈلنگ کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اٹانومی کے مسئلے پہ بھی بلوچستان میں صورتحال اس حد تک نہ جاتی اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی مرکزی سول حکومتوں کی بات پر کان دھرتی. مثلا جب 18th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی, 18th امینڈمنٹ کی بات اپنی جگہ اس وقت بڑی بات تھی. یعنی دیکھیں نا معدنی وسائل اور تیل اور گیس کی ملکیت میں شریک ہونا اور اس طرح کی چیزیں, اس کو آگے لے جا سکتا تھا. اس کو امپلیمنٹ بھی پوری طرح نہیں ہوئی, لیکن بات جو بگڑی وہ یہ ہوئی کہ 2014 میں ڈاکٹر مالک کی سربراہی میں مذاکرات شروع ہوئے. وہ انہوں نے ویٹو کیے, فوج نے ویٹو کیے, اس کو نہیں کرنے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں یہ جو جبری اغوا اور لاشیں پھینکنے کا سلسلہ شروع کیا تو فضا اتنی خراب ہوئی کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا سلسلہ رک گیا. دیکھیں نا, میں تو ہمیشہ یہاں اسلام آباد میں سیمیناروں میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہی جرنیل کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ ملٹری سلوشن کوئی سلوشن نہیں ہے. لیکن بلوچ نیشنلسٹوں کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, وہاں کیوں ملٹری سلوشن پہ انسسٹ کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں گنجائش تھی, لیکن اس میں مین جو بات ہے وہ ہمارے جو جنرل شاہی ہے, جو نظام ہے, اس کا اصلی نام صحیح نام تو جنرل شاہی ہی رکھا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. تو اگر یہ بیہیو کرتے تو امریکہ کے اپنے ایجنڈے ہوں گے, بڑی طاقتوں کے اپنے ایجنڈے ہوں گے, لیکن اگر پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل سٹیٹ کی جگہ یہ جو ڈیفیکٹو سٹیٹ ہے یہ پیرالل اپنی اس طرح کی پالیسیاں نہ چلاتی, جو دیکھیں نا انہوں نے تو بالکل ایک طرح سے ایک لوکل کنٹریکٹر کا کردار ادا کیا ہے جس نے بلوچستان میں بھی صورتحال کو بگاڑا ہے, اور پاکستان میں بھی یہ جو آپ بحران دیکھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ ڈی فیکٹو جو ہے, ڈی فیکٹو سٹیٹ یہ ڈی جورے کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے, اور جو اس کے پاس ڈی فیکٹو میں کنٹرول ہے ان کو انجیکٹ کرنا چاہتا ہے ڈی جورے کے اندر. دیکھیں نا یہ ایگور کے بارے میں مغرب میں بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہ ایگور کو ختم کر رہے ہیں, کلینز کر رہے ہیں. ایگر ان کے لیے میرا خیال یہ ہے, میں تو ایک آدھ بار گیا ہوں 2016-2017 میں, ڈیلیگیشنز ہمارے جو جاتے تھے سینٹ والے بھی اور سینٹ کے بعد بھی, تو اس میں مجھے جانے کا موقع ملا. تو میں نے تو دیکھا ہے ایگور کو بہت ویلیو اس لیے کرتے ہیں کہ ایگور ان کے لیے ایسٹ ہے, اس لیے کہ یعنی خدا نہ خواستہ اگر وہ ایگرز کو ختم کر لیتے ہیں تو یہ باقی ترکوں کے ساتھ دشمنی مولنے کا ان کا پروگرام تو نہیں ہے. تو میں نے تو دیکھا وہاں پر ایگور جو ہیں یعنی ان کی بڑی بات یہ ہے کہ جو کلونیل پاورز ہوتی ہیں نا جی, عام طور پہ
کلچرل آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے لیے مثلا پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ الفابیٹ بدل لیتی ہیں جو آپ کی زبان ہے. مثلا روسیوں نے بھی زار کے وقت سے وہاں پہ سریلک الفابیٹ بنایا تھا سارے سینٹرل ایشیا میں. ازبکی، تاجکی سارے سریلک الفابیٹ میں لکھتے تھے. مجھے تو حیرانی ہوئی کہ چین میں ای گروپ جو ہیں وہ ابھی تک پرسو عربک الفابیٹ میں لکھتے ہیں اپنی زبان. اچھا بالکل. ایک میں نے سائن بورڈ دیکھا، میرا یہ خیال تھا کہ یہ پشتو میں لکھا ہے کیونکہ لکھا تھا انہیں مہمان خانہ. تو میں نے کہا یہ تو یہ کدھر سے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اسی زبان میں یہی نام ہے اس کا، اور لکھا بھی ایسے تھا کہ ہم اسے پڑھ سکتے تھے. تو یہ ان کے لیے، کیونکہ اگر انہوں نے اتنی بڑی ترک دنیا ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کو انہوں نے دوست بنانا ہے، تو یہ ایگور تو ایک طرح سے پل کا کام دیں گے. وہ کیسے ان کو یعنی کلینز کر کے کامیابی حاصل کریں گے. جی میں خیال یہ بہت زبردست بات ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ خٹک صاحب کو پھر سے بلایا جائے. بلوچستان کے حوالے سے بھی میں بہت زیادہ کلیئرٹی لے کر آئے ہیں اس گفتگو کے اندر کہ جو ناراضگی ہماری بنتی ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ سے بنتی ہے، اور اب چین کا تو کرنی ہے یہ ذمہ داری کہ وہ آ کے ناراض بلوچوں کو بھی منائے، پشتونوں کو منائے، پنجابیوں کو منائے. یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جو انہوں نے استعمال کیا ہے جو ٹرم جنرل شاہی، اس کے انٹرسٹ میں یہ چیز ہے ہی نہیں. وہ مسلسل، کیونکہ کانٹریکٹر ہے، وار کا کانٹریکٹر ہے، تو مسلسل ہے کہ یہاں پہ ایک پرماننٹ وار رہے، کانفلکٹ رہے. اور اسی کا نتیجہ میں خود پی ٹی ایم کا بھی جو یہ جرگہ ہے، اسی وار اکانومی کے اور وار کے لاجک کے خلاف ایک بہت بڑی بات ہے. جی خٹک صاحب نے بات کی، اور میں تو یہ بھی چاہوں گا خٹک صاحب اگر اینڈ میں تھوڑی سی ایک اس پہ بھی بات کر دیں کہ آپ افغانستان کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، کئی سال آپ غالباً ادھر بھی ہیں اور آپ کی فیملی بھی ادھر ہے. تو یہ سارے پچھلے 40-50 سالوں کے جو آپ نے دیکھا ہے، انقلابات بھی دیکھے ہیں، رد انقلاب بھی دیکھا ہے، اس میں اگر وزڈم ہم جو نوجوان ہم کیونکہ سنتے ہیں یہ ہمارا پوڈ کاسٹ، تو ایز پولیٹیکل سیزنڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ لیڈر اینڈ انٹلیکچوئل، کیا آپ کا تجربہ ہے لیفٹ کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے بہتر، اس خطے کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے؟ واٹ آر دا بگ لیسنز جو آپ کے پولیٹیکل لائف میں آپ کو دکھائے ہیں، سکھائے ہیں؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو مجھے یعنی امید افزا نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کا بڑھتا ہوا شعور. میں یعنی سارے صوبوں پہ بھی یعنی تھوڑا سا فرق ہوگا، صوبوں میں بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گی، لیکن مثلا پختونخوا میں بہت یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پہلے یہ کہتے تھے نا کہ پی ٹی ایم نعرے لگا رہے ہیں یا این ڈی ایم والے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب جو عام لوگ ہیں وہ یعنی پارٹیوں سے آگے ہیں، پارٹیاں پیچھے رہ گئی. عام لوگ جو ہیں وہ یہ بات جان گئے ہیں کہ جہاد کے نام پہ ایک سامراجی جنگیں یہاں پہ لڑی گئی ہیں اور لڑی جا رہی ہیں. عام لوگ، بالکل عام آدمی جس کی یعنی پڑھا لکھا وہ نہیں ہوگا لیکن یہ شعور اس کو ہے. یہ 30 سال پہلے 35 سال پہلے نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ وہ جان گئے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ بارش میں نہیں ٹپکی، اس کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیٹ یہاں لائی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے طاقتیں، خصوصاً جو مغربی امریکہ یا پتہ نہیں، یہ طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں. تو یہ شعور لوگوں میں آ گیا ہے جو بہت بڑی بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے حوصلہ ہمارا بڑھتا ہے. بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک بہت پاپولر طاقت کے طور پر ابھری ہے، خصوصاً نوجوان. اور اس میں تو سب سے بڑی بات ہے کہ خواتین کی شرکت، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل میں ان کے بڑا احترام ہے. اور اس سلسلے میں وہ اگرچہ وہاں کے سماجی حالات پسماندہ ہیں لیکن خواتین کی شرکت کے لحاظ سے وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتی ہیں، پاکستان کے لیے ایک مثال ہے، پاکستان کیا ریجن کے لیے ایک مثال ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کہیں یا یہ کہ یہ جو جنرل شاہی کے بارے میں یہ جو ہم اور آپ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جی ہندوستان کا ایجنڈا ہے، فلاں ملک کا ایجنڈا ہے، فلاں ملک نے یہ کیا. لیکن یہ کہ اب بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یعنی جس کا پہلے تصور نہیں کیا تو ایکسپوجر ہوئی ہے. اور تھوڑے سے اگر لیڈرشپ ان کو مل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ اگر کو مل جائے تو وہاں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. جیسے دیکھیں نا یہ ڈی چوک میں جیسے لوگ آئے ہیں
پی ٹی آئی کی یہ جو مارچز آئی ہیں یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے جی. اس دن چند دن پہلے جو اتنی پابندیاں جیسے جنگ لڑ رہی ہوں جیسے جنگ ہو رہی ہوں اتنی فورسز نکل آئی تھی لیکن وہ نہیں روک سکی لوگوں کو یہاں پہ پہنچنے سے. اور جتنا ریپریشن ہے جتنا خوف پھیلانے کی کوشش ہے اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمت کرنی چاہیے اور یہ جو سوشل آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے بنانے چاہیے اور متحدہ محاذ بنانے چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یعنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی شروع میں پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے خلاف تھی, باقی پارٹیاں ایک بھی خلاف نہیں تھی کیونکہ وہ تو سب نے ضیاء کی ماشاء اللہ کی حمایت کی تھی. تو شروع میں صرف لیفٹسٹ میدان میں رہ گئے تھے اور پیپلز پارٹی بھی آہستہ آہستہ, پہلے وہ بھی سرگرم نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ. تو میں بولتا ہوں اس وقت ہم نے مزدور کسان طلباء کمیٹیاں جگہ بنائی ہوئی تھی کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں آ رہی تھی. تو ابھی تو دیکھیں یہ جو سوشل موومنٹ بڑی موومنٹس موجود ہیں میدان میں, تو ان سب کے درمیان کم سے کم نکات پہ ایک دوسرے کے ساتھ سالیڈیرٹی, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سالیڈیرٹی پہ ایکشن کے یونٹی کی طرف جائیں. ہڑتال ایک دن کریں, ایک دن کوئی مارچ کریں. آپ نے کیے ہیں بہت اچھے, نوجوانوں کے مارچ ہیں, مزدوروں کے مارچ ہو سکتے ہیں, عوام کے مختلف مطالبوں پہ بلوچ وہاں مارچ کریں تو ہم اپنی جگہوں میں مارچ کریں, اپنے صوبے میں ان کے ساتھ مل کے مارچ کریں. تو اس طرح کی یونٹی میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سے وجود میں آنی چاہیے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں جو پروگریسو لوگ ہیں اور اوپریسڈ لوگوں کے نمائندے ہیں ان کے درمیان لیزان اور یونٹی ان ایکشن بڑھنی چاہیے. بہت شکریہ افراسیاب صاحب. ناظرین, آپ نے سنا کہ افراسیاب خٹک نے پشتون تحفظ موومنٹ کے قومی جرگے کے حوالے سے ایک اپنا تجزیہ پیش کیا جو بہت اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس جرگے کو کرش نہیں کرنا چاہیے, پی ٹی ایم کو کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے, بلکہ جو وہاں پر ریزولوشن پاس ہوا کہ فوج بھی پیچھے ہٹے اور طالبان بھی پیچھے ہٹے, یہ صرف پشتون تحفظ موومنٹ کا نقطہ نظر نہیں بلکہ یہ تمام پشتونوں کا نقطہ نظر ہے. انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جو اس خطے میں اس وقت ہو رہا ہے اس میں 5 مختلف قوتیں شامل ہیں. ایک طرف اگر چین شامل ہے, دوسری طرف روس شامل ہے, تو تیسری طرف ٹرکی شامل ہے اور اس کے ساتھ امریکہ اور اس کے ساتھ جو مختلف اتحادی ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک خانہ جنگی چھیڑی ہوئی ہے اور مذہبی انتہا پسندی پھیلانے میں ان کا ہی در حقیقت کلیدی کردار رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہماری ریاست نے بھی ان کی ہی مدد کی ہے, نہ کہ یہ کیا ہو کہ کوئی ایسا امن و امان پیدا کیا ہو جس میں ترقی ممکن بن سکے. افراسیاب خٹک صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سی پیک ہے اور جو او بی آر ہے یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ خیبر پختونخوا سے ہی گزرنا ہے اور لہٰذا ان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ ایسی ہے کہ پشتون جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کے حمایت میں ہیں. اور مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ چین کو اس طرح سے سامراجی سمجھنا جس طرح سے امریکہ کو سامراجی سمجھا جاتا ہے شاید یہ بات درست نہیں. آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت جو پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں خاص طور پہ بلوچستان گوادر کے علاقے میں, اس میں قصوروار یا ذمہ دار در حقیقت ہماری اپنی ریاست اور ہماری اپنی حکومت اور حکمران طبقہ ہی ہے. مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمیں لیازون کمیٹی وغیرہ بنانی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا چاہیے اور کوئی کامن منیمم پروگرام پر اکٹھے ہو کر آگے جدوجہد کرنی چاہیے.